حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے۔ قرآن میں انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف بھی قرآن کریم کی بہترین سورت ہے۔ یہ سورت سبق آموز اور عبرت سے بھرپور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، انسان کے صبر، تقوی اور برداشت کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خاص عظمت عطا کی جائے گی۔ انہوں نے حضرت یوسف کو خبردار کیا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں سازش کی کہ حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ یعقوب کے پاس واپس آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یوسف علیہ السلام کا خون کا آلودہ کرتا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ قافلے والوں نے انہیں غلام کے طور پر مصر میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ جیسے جیسے آپ جوان ہوئے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر بری نیت رکھی اور بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے خوف خدا کی وجہ سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ قید خانے میں یوسف نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر کی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کے دربار تک پہنچا۔ کچھ وقت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ اس وقت قیدی نے حضرت یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی عقل و حکمت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران بہترین منصوبہ بندی کی اور لوگوں کو بھوک سے بچایا۔ قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں اناج لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی آپ کو پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف نے ایک حکمت عملی کے ذریعے انہیں دوبارہ مصر بلایا اور اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ بھائی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام اور باقی خاندان کو مصر بلا لیا۔ جب وہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کے والد اور بھائیوں نے تعظیم کے ساتھ سجدہ کیا۔ یوسف کا خواب اس وقت پورا ہوا جو اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں صبر، معافی، تقوی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی کے ہر امتحان میں ان کی مدد کی اور آخرکار انہیں عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔